اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا واقعہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ایک یمنی شخص کے بارے میں ہے جب اس یمن کے رہنے والے شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر یہ دعویٰ کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے 80 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے دینے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس کو 80 اونٹ کیسے دیے، یہ اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ یمن میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو سمسام تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دین اسلام پھیل کر یمن میں گیا تو ایک دن یہ ابو سمسام اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مدینہ منورہ میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے اور لوگ اس نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ نبی فقط اتنا کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، فقط اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تمہارا کیا خیال ہے ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں اور اس کے دین میں شامل ہو جائیں؟ اس کی بیوی بھی نیک اور شریف تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ کلمہ پڑھ کر اس نبی کے دین میں داخل ہو جاؤں گی۔ بس ان دونوں نے یمن میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر حضور کا کلمہ پڑھ لیا اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ نیک اور شریف بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی، میاں تم ایسا کرو کہ مدینہ منورہ میں چلے جاؤ اور کم از کم تم دیکھ تو آؤ کہ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جس نبی کے دین کو ہم نے بن دیکھے قبول کیا ہے، وہ نبی ہے کیسا۔ اس نبی کی زیارت تو کراؤ جس کے ہم صحابی بن گئے ہیں۔ بات اس صحابی ابو سمسام کو سمجھ میں آ گئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے اجازت لی اور اپنا تھوڑا بہت زاد راہ لے کر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات کرنے کے لیے یمن سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ شخص مدینہ منورہ میں آیا تو اب اس نے نبی کریم کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس نے مدینہ منورہ میں ایک صحابی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی کہاں ہے۔ اب وہ صحابی بھی ایمان کا جذبہ رکھتا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق تھا۔ وہ صحابی اس اجنبی شخص سے کہنے لگا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ فلاں ہمارا نبی ہے تو مزہ نہیں آئے گا۔ اس طرح کرتے ہیں کہ میں تمہیں اس نبی کی ایک نشانی بتا دیتا ہوں، باقی تلاش تم خود کر لینا۔ اب مسجد نبوی میں اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور کئی صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ اس صحابی نے اس یمنی ابو سمسام سے کہا کہ سارے لوگوں کے چہرے دیکھتا جا اور جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ منور اور روشن ہو، سمجھ لینا کہ وہی ہمارا نبی ہے۔ اس یمنی صحابی یعنی ابو سمسام نے ایسا ہی کیا۔ یہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور سارے صحابہ کرام کا اس نے چہرہ بغور دیکھا۔ آخر میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر اس کی نظر پڑی تو یہ وہیں رک گیا اور رک کر کہنے لگا، بے شک ہم مسلمانوں کا نبی ایسا ہی ہو سکتا ہے جس کے چہرہ انور سے اس قدر نور نکل رہا ہے، اور نور بھی وہ جو آنکھوں کو سکون بخش رہا ہے۔ اب اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، یا حضور کلمہ پڑھنے کا مزہ آ گیا ہے۔ اور پھر یہ دل میں سوچنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے جا کر کہوں گا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے بالکل ٹھیک کیا ہے، ہمارا نبی ہمارا رسول بالکل سچا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے پوچھنے لگے، بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ حضور میں یمن سے آیا ہوں
اور یمن میں آپ کا دین پہنچا تو میں نے آپ کو بغیر دیکھے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر حضور نبی کریم نے اس شخص کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد یہ یمنی شخص حضور سے عرض کرنے لگا، حضور ایک بات کرنی ہے، کیا مجھے اجازت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یمنی صحابی سے ارشاد فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمہارے دل میں جو بات ہے وہ کرو، تم بے خوف اور بلا جھجک وہ بات کرو، تمہیں ہر بات کی اجازت ہے۔ میں آیا ہی لوگوں کے مسائل سننے اور لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، وہ غریب لوگ کے جن کی باتیں کوئی بھی نہیں سنتا، وہ درد مند کے جن کے دل کا حال سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ خیر یہ یمنی صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، حضور میں یمن میں رہتا ہوں اور یمن میں 80 قبیلے ہیں، ان میں سے ایک قبیلے کا میں سردار ہوں، حضور میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نے ان سارے 80 قبیلوں میں تبلیغ کی اور 80 کے 80 قبیلے مسلمان کر دیے تو آپ مجھے بدلے میں کیا دیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس یمنی صحابی سے ارشاد فرمانے لگے، اگر تم تبلیغ کر کے 80 قبیلے مسلمان کر لو تو میں تمہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ یمنی صحابی بھی اپنے عقیدے کا پکا تھا، اس نے عرض کیا، حضور بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو جنت کا حقدار تو میں اسی وقت سے ہو گیا ہوں، مجھے اس دنیا میں بھی کچھ چاہیے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس صحابی سے ارشاد فرمانے لگے، اگر تم نے 80 قبیلے مسلمان کر لیے تو ہم تمہیں 80 اونٹنیاں دیں گے، جن کے منہ کالے ہوں گے، جن کے پیٹ سفید ہوں گے، جن کی پشتیں لال ہوں گی اور جن پر یمنی کچاوے ہوں گے۔ اب یہ یمنی صحابی حضور کی بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگا، حضور یہ سودا ٹھیک ہے، میں 80 قبیلے مسلمان کروں گا اور اس کے بدلے میں آپ مجھے 80 اونٹنیاں دیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ یمنی صحابی عرض کرنے لگا، حضور آپ مجھے لکھ کر دیں کہ اگر میں نے 80 قبیلے مسلمان کر دیے تو آپ مجھے 80 اونٹنیاں دیں گے، وہ 80 اونٹنیاں جن کے منہ کالے ہوں گے، جن کے پیٹ سفید ہوں گے، جن کی پشتیں لال ہوں گی اور جن پر یمنی کچاوے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ لکھ کر دے دیا کہ ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ اگر تم نے 80 قبیلے مسلمان کر لیے تو تمہیں انعام کے طور پر ہم 80 اونٹنیاں دیں گے۔ اور پھر نبی کریم نے اپنی مہر بھی نیچے ثبت کر دی تاکہ ضرورت کے مطابق وعدہ رہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد یہ یمنی صحابی پھر عرض کرنے لگا، حضور اب ایک اور بات ہے اور یہ آخری بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کی مسکراہٹ کے ساتھ، اپنی پوری رحمت کے ساتھ اپنے اس صحابی سے بڑی محبت اور بڑے پیار سے پوچھا، بتاؤ تمہاری کیا بات ہے؟ یہ صحابی عرض کرنے لگا، حضور میں 80 قبیلوں کو مسلمان کروں گا تو اس میں کچھ وقت تو لگ جائے گا، حضور لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں 80 قبیلے مسلمان کر لوں اور 80 اونٹنیاں لینے سے پہلے میں مر جاؤں، یا دوسری بات یہ بھی ہے کہ اے کائنات کے سردار، موت تو برحق ہے، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، ہو سکتا ہے میں تو زندہ رہوں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی منشا کے مطابق آپ کو اپنے پاس بلا لے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے ارشاد فرمانے لگے، اے میرے صحابی تم جاؤ اور یمن میں تبلیغ کرو، اگر تم نے 80 قبیلے مسلمان کر دیے تو واپس آ کر 80 اونٹنیاں لے جانا، اگر تمہیں موت آ جائے گی تو ہم 80 اونٹنیاں تمہارے وارثوں کو دیں گے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو میرے وارث وہ 80 اونٹنیاں تمہیں دیں گے۔ اس یمنی صحابی نے اب کی بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور یہ مدینہ منورہ سے واپس یمن آ گیا۔ یمن میں پہنچا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا، بتاؤ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ نبی کیسا ہے؟ اس نے اپنی بیوی کے سامنے حضور کی تعریف بیان کر دی
کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے بہت ہی اچھا اور نیک کام کیا ہے۔ ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے چہرے مبارک سے یہ لگتا ہے کہ یہی سچا رسول ہے اور سچا نبی ہے۔ پھر اس یمنی صحابی کی بیوی اس سے کہنے لگی، تم اپنے نبی سے ملنے گئے تھے، کیا تمہارے نبی نے تمہیں کچھ دیا ہے؟ یہ شخص اپنی جیب سے وہ پرچی نکال کر اپنی بیوی کو دکھاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بات ہوئی ہے اور حضور نے مجھے 80 اونٹنیاں دینے کا وعدہ کیا ہے جب میں 80 قبیلے مسلمان کر لوں گا۔ 80 اونٹنیاں وہ اونٹنیاں جن کے منہ کالے ہوں گے، جن کے پیٹ سفید ہوں گے، جن کی پشتیں لال ہوں گی اور جن پر یمنی کچاوے ہوں گے۔ اب اس شخص نے اپنے علاقے میں تبلیغ شروع کر دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس نے 3 سالوں تک یمن میں تبلیغ کی اور 3 سالوں کی تبلیغ کے نتیجے میں اس نے اپنے علاقے کے وہ 80 قبیلے مسلمان کر لیے جن کے بارے میں اس نے حضور سے وعدہ کیا تھا۔ 3 سالوں کے بعد جب 80 کے 80 قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، مجھے وہ حضور نبی کریم کی چٹ دو تاکہ میں وہ لے کر جاؤں اور حضور سے اپنا انعام حاصل کروں، کیونکہ اب میں نے 80 قبیلے مسلمان کر دیے ہیں۔ اب 3 سالوں کے بعد یہ یمنی صحابی وہ تحریر لے کر یمن سے دوبارہ مدینے کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی یہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو مسجد نبوی میں داخل ہو کر اس نے ایک صحابی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں موجود ہیں؟ تو یہ صحابی پوچھنے لگا، تم کافی عرصے کے بعد مدینہ میں آئے ہو کیا؟ تو اس یمنی صحابی نے کہا، جی ہاں، میں پچھلے 3 سالوں سے یمن میں تبلیغ کر رہا تھا اور 3 سالوں کے بعد آج مدینہ منورہ میں آیا ہوں۔ یہ سن کر اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ رو کر کہنے لگا، اے میرے بھائی، تجھے شاید معلوم نہیں کہ 1 سال ہو گیا ہے ہمارا نبی، اللہ کا سچا رسول، یہ دنیا چھوڑ کر اپنے اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں تو اس نے اپنی جیب سے وہ پرچی نکالی اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اب میں اس پرچی کا کیا کروں گا؟ اور ساتھ میں یہ سوچنے لگا کہ کاش اس وقت میں نے حضور سے پوچھ لیا ہوتا کہ حضور آپ کے وارث کون ہیں؟ اب مجھے وارثوں کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے علم بھی نہیں کہ حضور کے وارث کون ہیں، اب مجھے میری 80 اونٹنیاں کون دے گا؟ علماء لکھتے ہیں کہ ابھی یہ شخص انہی 80 اونٹنیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور حضور کے وارثوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی نے پیچھے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میں تمہیں اپنے نبی کے وارث ملواتا ہوں اور وہ وارث تمہیں تمہارا انعام تمہاری 80 اونٹنیاں بھی دے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو لے کر حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ اب اس وقت حضرت علی بظاہر کچی دیواروں سے بنی ہوئی اپنی جھونپڑی میں بیٹھے تھے جو کہ حقیقت میں جنت کے کسی محل سے کم نہ تھی۔ جیسے ہی ابو سمسام اور حضرت سلیمان فارسی حضرت علی کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یا سلیمان، کیا ابو سمسام اپنی اونٹنیاں لینے آ گیا ہے؟ جیسے ہی ابو سمسام نے اپنا نام سنا تو یہ حیران رہ گیا اور یہ کہنے لگا کہ اندر بیٹھے ہوئے شخص نے میرا نام بھی لیا ہے اور آپ کا نام بھی لیا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اونٹنیاں لینے آیا ہوں، یہ اندر کون ہے؟ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یمنی صحابی کو حضرت علی کے بارے میں بتایا اور اس کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی۔ جب اس یمنی صحابی نے حضرت علی سے ملاقات کی تو حضرت علی اس وقت پانی کے ساتھ جو کی سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ حضرت علی نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ آج رات تم مدینہ میں ہمارے مہمان بن کے رہو، کل ہم تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کے مطابق تمہاری اونٹنیاں دیں گے۔ اب یہ شخص رات مدینے میں رہ گیا اور ساری رات یہ شخص یہی سوچتا رہا
کہ وہ شخص جو خود جौ کی سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا ہے اور جو کچے مکان میں رہتا ہے وہ مجھے 80 اونٹنیاں کہاں سے دے گا؟ پھر یہ سوچنے لگا کہ شاید اس شخص کے پاس کوئی باڑا ہو جس سے یہ نکال کر مجھے اونٹنیاں دے دے گا۔ خیر رات گزر گئی۔ اگلے دن صبح کو حضرت علی حضرت امام حسن کے ساتھ آئے۔ اس وقت میرے مولا امام حسن کا بچپن چل رہا تھا اور اس شخص سے آپ کہنے لگے آؤ ہم تمہیں تمہاری 80 اونٹنیاں دیں۔ اب یہ شخص حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ حضرت علی اور حضرت امام حسن کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور کچھ مدینے کے لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اب اہل مدینہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آج کیسے حضرت علی اس شخص کو 80 اونٹنیاں دیتے ہیں۔ پھر حضرت علی امام حسن کے ساتھ چلتے چلتے مدینہ سے باہر نکل گئے۔ جب مدینہ سے باہر نکلے اور ویران ٹیلوں کی طرف بڑھے تو یہ یمنی شخص جو پہلے تھوڑی بہت امید لیے ہوئے تھا کہ شاید حضرت علی کہیں بندھی ہوئی اونٹنیاں مجھے دے دیں گے، لیکن جیسے ہی ویرانوں کی طرف بڑھے تو اس کی وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ یمنی شخص اور حضرت علی ایک خاص ٹیلے پر پہنچے تو حضرت علی اس یمنی شخص سے فرمانے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اب حضور کے وعدے کے مطابق تمہیں تمہاری اونٹنیاں میں دوں یا آج حضور کا نواسہ حضور کا وعدہ پورا کرے؟ یہ شخص پہلے بھی اپنی اونٹنیوں کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ اس نے کہا حضور مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دیں یا حضور کا نواسہ دے، بس مجھے اونٹنیاں دے دیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے، آج اپنے نانا کا وعدہ نانا کا نواسہ نبھائے گا اور آج تمہیں تمہاری 80 اونٹنیاں میرا بیٹا حضرت حسن دے گا۔ پھر حضرت امام حسن نے اس شخص کو اپنی طرف بلایا اور پھر حضرت امام حسن نے اپنا عصا مبارک مٹی کے ٹیلے پر مارا۔ جیسے ہی حضرت امام حسن کا عصا اس مٹی کے ٹیلے پر لگا تو وہاں سے ریت ادھر ادھر ہٹ گئی اور نیچے سے پتھر کی ایک سل برآمد ہوئی اور امام حسن کے عصا کی وجہ سے وہ پتھر کی سل بھی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ پھر حضرت امام حسن نے اپنا ہاتھ ڈال کر نیچے سے ایک رسی یعنی مہار پکڑی اور اس شخص کو دے دی اور آپ اس شخص سے فرمانے لگے کہ اس رسی کو پکڑ لو اور آگے چلتے جاؤ، پیچھے نہ دیکھنا۔ اب اس یمنی شخص کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن اس نے حضرت امام حسن کے لہجے سے متاثر ہو کر وہ رسی پکڑ لی اور بغیر پیچھے دیکھے آگے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آواز آئی جس سے یہ ظاہر ہوا کہ اب ایک اونٹنی باہر آ چکی ہے۔ اس طرح آواز آتی گئی اور جب 80 تک آواز پہنچی یعنی اب 80 اونٹنیاں اس پتھر کے نیچے سے باہر زمین پر آ چکی تھیں تو یہ شخص جلد بازی میں آ کر رسی نیچے پھینک دیتا ہے اور پیچھے اونٹنیوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اس نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو پیچھے 80 اونٹنیاں قطار میں کھڑی تھیں، جن کے منہ کالے تھے، جن کے پیٹ سفید تھے، جن کی پشتیں لال تھیں اور جن کے اوپر یمنی کچاوے بھی تھے۔ ادھر اس شخص نے پیچھے دیکھا اور دوسری طرف اس پتھر کے نیچے سے رسی ٹوٹ گئی اور وہ زمین دوبارہ سے پہلے جیسی ہو گئی۔ حضرت امام حسن اس یمنی شخص سے فرمانے لگے تو جلد باز نکلا ہے، تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے، اگر تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا تو تمہارے سانس ختم ہو جاتے، لیکن یہ اونٹنیاں ختم نہ ہوتی۔ پھر اس شخص نے جیسے ہی یہ ساری اونٹنیاں دیکھیں تو یہ حضرت علی اور حضرت امام حسن سے عرض کرنے لگا حضور بے شک نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو اونٹنیاں میرے وارث دیں گے۔ اب آپ نے جس طرح مجھے میری اونٹنیاں عطا کی ہیں اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں۔